اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 94 اور 95۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے پاس آخرت کا گھر یعنی جنت اور اس کی نعمتیں صرف تمہارے لیے ہیں اور لوگوں کے لیے نہیں ہے تو تم موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور یہ لوگ کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو، مجرموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if the home of the hereafter is for you alone, not the other people, then wish for death if you should be truthful, and they will never wish for it because of what their hands have put forth, and Allah is knowing of the wrongdoers۔ اس آیت کے اندر، ان دو آیتوں کے اندر ایک غلط دعوے کا جواب دیا گیا ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے، جیوز اینڈ کرسچنز، ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہو کہ جب آخرت تمہارے ہی لیے ہے، جنت تمہارے ہی لیے بنائی گئی ہے، وہاں کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، تو ایک آدمی کیا چاہے گا کہ جلدی مرے تاکہ جنت میں پہنچ جائے۔ اگر شیور ہے، یقینی ہے کہ میں مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاؤں گا، تو آدمی اس مصیبت بھری دنیا میں کیوں رہے گا؟ کیا ضرورت ہے رہنے کی؟ تو موت، تم اللہ تعالیٰ سے کہو کہ موت دے دے۔ اگر تم اپنے دعوے میں جو تم کلیم کر رہے ہو کہ تمہارے لیے جنت ہے، اگر اس میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ سے موت مانگ کے دکھا دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ مرنے کی دعا نہیں کر سکتے، خواہش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے دنیا سے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ مرنے کے بعد ان کے لیے جنت تیار ہے کہ جہنم کی آگ تیار ہے، ان کو پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ واللہ علیم بالظالمین، کون مجرم ہے، کون اللہ کا نافرمان ہے، یہ اللہ کو خوب پتہ ہے۔ ان دو آیتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کبھی بھی اپنے بارے میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں چونکہ اتنی عبادت کرتا ہوں، یہ تلاوت کرتا ہوں، یہ میں نے اچھائی کی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو میرے لیے جنت پکی ہے۔ کبھی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے تو باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، اعلان بھی کر دیا تھا کہ آپ کو معاف کر دیا، کھڑے ہوتے تو کتنا روتے تھے نماز میں۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیے، سب کچھ کرنے، سب کچھ لٹا دینے کے بعد کہتے تھے کہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا کہ لوگ مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھا جاتے، میرا شوربہ پی جاتے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حساب سے بچ جاتا۔ تو پہلا جو سبق اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں کبھی بھی مطمئن نہیں، سیٹسفائیڈ نہیں ہونا چاہیے کہ بس اب تو میں جنتی ہوں۔ نہیں، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، بلکہ ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا نا، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آگے کے لیے کیا کر رہا ہے، وہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہے یا جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر وہ خود دھوکے میں ہے یا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔